Bismillah Rahman Rahim. Dear students, our subject is legal system of Pakistan. Or today, the topic of our discussion is uh, Islamization of laws in Pakistan. The demand for the Islamization in Pakistan. قرارداد مقاصد آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے وہ 12 مارچ 1949 کو پاس ہوئی اور آبجیکٹو ریزولوشن کو جو ہے وہ ہر آئین کا حصہ بنایا گیا کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ملک اسلام کے نام پر لیا گیا اور اس ملک کو حاصل کرنے کا مقصد، اس کے حصول کا مقصد جو تھا وہ اسلام کا قلعہ بنانا تھا، جہاں پاکستانی جو ہے وہ اسلام کے ذرعی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ تو 1950 میں 1950 میں جو کانسٹیٹیوشن کا ہمارے پاکستانی آئین کا جو ایک عبوری اسکرپٹ جو ہے مسودہ جو تیار کیا گیا، اس میں بھی جو ہے آبجیکٹو ریزولوشن کو اس میں جو ہے شامل کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے ایوب خان صاحب کا دور آ گیا، ماشاء اللہ نافذ ہو گیا، ماشاء اللہ واز enforced by ایوب خان۔ لیکن 1956 کے آئین میں جو ہے 1956 کا جو آئین پہلا ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں جو ہے آبجیکٹو ریزولوشن کو ہمارے پہلے آئین میں بھی جو ہے وہ آبجیکٹو ریزولوشن کو جگہ دی گئی، اس کو حصہ بنایا گیا۔ اور 1956 کے آئین کے اندر جو ہے جو ہمارے قوانین ہیں ان کو اسلامی رنگ میں ڈالنے کے لیے جو ہے وہ ایک میکانزم جو ہے وہ 1956 کے آئین میں جو ہے وہ پرووائڈ کیا گیا۔ اس کے بعد یہ جو ذمہ داری تھی، یہ جو فنکشن تھا لاز کو ان اکارڈنس ود دا قرآن و سنہ کرنے کا، ان اکارڈنس ود دا اسلامک پروویژنز اینڈ ٹیچنگس کرنے کا جو ذمہ داری تھی، اٹ واز گرانٹیڈ ٹورڈز پارلیمنٹ۔ ظاہر ہے پارلیمنٹ کا کام ہے قانون بنانا، قانون کو فارمولیٹ کرنا، قانون کو پاس کرنا، دس از دا جاب آف دا پارلیمنٹ، دس از دا جاب آف دا لیجسلیچر۔ تو اسی طرح 1956 کے آئین میں بھی ایک میکانزم، ایک طریقہ کار دیا گیا جس کے تحت قوانین کو جو ہے وہ اسلامی بنانے کے لیے جو ہے کوششیں جو ہیں وہ کی گئیں، اور اس کے ساتھ پارلیمنٹ کے ذمہ لگایا گیا کہ وہ لاز کو جو ہے ان اکارڈنس ود اسلامک پروویژنز جو ہے اس کو آسان طریقے سے کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک ایڈوائزری باڈی بھی بنائی گئی جس کے ذمہ لگایا گیا یہ ایڈوائزری باڈی جو ہے یہ مختلف جو ہے جو سجیشنز ہیں ان کو یہ پیش کرے گی۔ 1973 کا جو آئین ہے ہمارا 1973، اس میں بھی جو یہ جو ایک اسلامک اپروچ تھی اس کو پریزرو کیا گیا۔ The Constitution of 1973 preserved this approach to Islamization۔ بعد میں جنرل ضیاء الحق کا دور آیا، اس میں جو ہے آبجیکٹو ریزولوشن کو جو ہے وہ شامل کیا گیا آئین کے اندر، ایکسپریسلی جو انکارپوریٹ کیا گیا، انسرٹ کیا گیا کانسٹیٹیوشن کے اندر آبجیکٹو ریزولوشن کو ایز اے سبسٹینٹیو پروویژن۔ آرٹیکل 2A، تو اس طرح آرٹیکل 2A نے جو ہے
ایک پرماننٹ اسٹیپ لگا دی کانسٹیٹیوشن کے اندر ود ریفرنس ٹو دا اسلامائزیشن. آرٹیکل 2A کے علاوہ اور بھی بہت ساری جو ہیں اسلامک پروویژنز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنز کے اندر جو ہے وہ ڈالی گئی. بہرحال ایک واضح چھاپ جو ہے وہ 1973 کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی ہے اسلامک پروویژنز کی. تو بہت ساری جو ایسی اسلامک پروویژنز ہیں وہ اب تک بھی ہمارے جو ہے کانسٹیٹیوشنز کے اندر جو ہے وہ ریٹین کرتی ہیں اور وہ اپنا جو ہے وہ فنکشن جو ہے وہ پرفارم جو ہے کرتی ہیں. As far as the laws are concerned, the process of Islamization gathered its movement during the period of Zulfikar Ali Bhutto, who under pressure from an opposition alliance that included the religious political parties announced measures such as prohibition on the consumption of alcohol and declaration of Ahmadis to be non-Muslims. تو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو ہے علماء کا ایک الائنس جو ہے وہ متحارب گروپ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا اور اس کے ساتھ جو ہے ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ احمدیز کو جو ہے اس نے نان مسلم جو ہے وہ ڈکلیئر کیا. It was however under the regime of General Zia-ul Haq that the landscape changed dramatically and the enforcement of Sharia became a popular thing. ذوالفقار علی بھٹو نے احمدیز کو جو ہے وہ نان مسلم ڈکلیئر کروایا, لیکن سبسیکوینٹلی جو ضیاء الحق کا دور آیا تو اس میں جو ہے ضیاء الحق دور میں جو ہے وہ انفورسمنٹ آف شریعہ کا جو سلوگن جو ہے وہ ایکسپریسلی ڈیمانڈ کیا گیا اور ڈرامیٹیکلی جو ہے ایک ایسا سیناریو بن گیا جس کے اندر جو ہے یہ ڈیمانڈ گئی. It was a popular demand for the enforcement of Sharia. تو ضیاء الحق کے دور میں جو تھا وہ there became a popular demand for the enforcement of Sharia. اور ضیاء الحق نے بہت ساری جو ہیں پروویژنز جو ہیں وہ لاز کے اندر جو ہے اسلامک لاء سے ریلیٹڈ ان کو جو ہے وہ ہمارے لیگل سسٹم کے اندر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا. The حدود and زکوٰۃ لاز were enforced. تو ضیاء الحق کے دور میں جو ہے حدود لاز کو اور زکوٰۃ لاز کو جو ہے وہ آسان طریقے سے جو ہے وہ انفورس کیا گیا. A federal Shariat court was set up with limited jurisdiction to strike down all those laws that were repugnant to the injunctions of the Sharia. تو ایک فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے ایٹ پار ود دا سپریم کورٹ ہیونگ دا جوریسڈکشن جو ہے اس کو کریٹ کیا گیا کہ وہ ایسے جو ہیں لاز ان کو ریپیل کرے, ان کو سٹرائک ڈاؤن کرے which are contrary to the doctrines of Islam, which are repugnant to the spirit of Islam. تو فیڈرل شریعت کورٹ کو اسٹیبلش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ایکسپریسلی ایسی پروویژنز ہیں جو قرآن اور سنت کے خلاف ہیں, شریعت کے خلاف ہیں, ان کو جو ہے وہ سٹرائک ڈاؤن کیا جائے اور بہت ساری جو لا ان اسلامک لاز ہیں ان کو جو ہے وہ سٹرائک ڈاؤن بھی کیا گیا. تو بعد میں جو ہے فیڈرل کورٹ کی جو جوریسڈکشن ہے اس کو مزید جو ہے وہ ایکسپینڈ کر دیا گیا ود دا پیسج آف ٹائم ٹیکنگ انٹو دا سرکمسٹانسز آف دا کنٹری. تو لیٹر ہم بہت سارے جو ہیں اسٹیپس جو ہیں یہ فیڈرل شریعت کورٹ نے لیے in this regard. Since then the court has examined many laws and has directed changes in some laws, some of which have been gradually implemented. تو فیڈرل شریعت کورٹ نے مختلف جو ہے لاز کو پیروز کیا اور مختلف ڈائریکشنز جاری کی اور مختلف لاز کو جو ہے وہ انفورس کروایا. It is only the case of riba, usury and bank interest that is still pending. اب جو جہاں تک یوجری کا تعلق ہے, سود کا تعلق ہے, ربا کا تعلق ہے, that is a hot topic of discussion
in our newspapers and in our legal system and in our religious sections. تو سارے مکتبہ فقہ جو ہے اکثر اس کو ربا کو سود کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن جو ربا اور سود سے ریلیٹڈ جو کیس ہے وہ فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے اینڈ اٹ ول بی ڈیسائڈڈ ان فیوچر. ابھی وہ پینڈنگ ہے فیڈرل شریعت کورٹ میں. In addition to this, the Council of Islamic Ideology has also examined most of the laws and suggested some changes in individual laws. تو جو اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی گئی ملک کے اندر، اسلامی نظریاتی کونسل، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل، جس میں مختلف علماء ممبرز ہیں اور مختلف ٹیکنوکریٹس اس کے ممبر ہیں، اور وہ لاز کو دیکھتے ہیں ان کی اور ان میں جو بھی سجیسٹڈ چینجز ہیں ان کے لیے وہ جو ہیں سجیشنز اور ڈائریکشن جو ہیں وہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ بھی اس چیز کو دیکھتی ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ اسلامی لاز کا نفاذ کس حد تک ہے اور کس حد تک ہونا چاہیے، اور مختلف لاز کو جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل آبزرو کرتی ہے. انسٹیٹیوشن ہے ہمارے ملک کے اندر. The حدود laws have come under a severe criticism both at home and abroad, leading to some amendments during the Musharraf era. تو مشرف کے دور میں جو ہے حدود لاز جو ہیں ان کو جو ہے وہ انڈر ڈسکشن لایا گیا کہ اس میں جو ہے اس میں چینجز ہونی چاہیے اور اس میں کیا کیا چینجز ہونی چاہیے. مختلف جو ہے اس پہ جورسٹ اور مختلف ایکسپرٹس نے جو ہے اپنی جو ہے سجیشنز دی. اب ریسنٹ جو امینڈمنٹ ہمارے لیگل سسٹم کے اندر جو آ رہی ہیں وہ دا لا آف ریپ ہے، اور خصوصاً زینب کیس جب ہوا ہے ملک میں تو ملک کے جو مختلف ادارے ہیں وہ اس چیز پہ جو ہے الرٹ ہیں، اور ایک نیا جو زینب کے نام سے ایک زینب بل، ایک زینب لا جو لایا گیا ہے جو چلڈرن کے ساتھ ریپ کے ریلیٹڈ سے ہے، اور اس کو جو ہے وہ پارلیمنٹ سے جو ہے وہ ریسنٹلی پاس کروایا گیا ہے. اور جو ریپ کا لا ہے اور چلڈرن کے ساتھ جو ریپ ہوتا ہے اس لا کو جو ہے ملک میں مزید جو ہے وہ اسٹرکٹ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ کافی واقعات سرزد ہوئے ہیں. تو انفارچونیٹلی اب جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور ہمارا پارلیمنٹ جو ہے انہوں نے اس چیز پہ جو ہے غور و خوض کیا ہے، اور اس بل کا نام بھی زینب کے نام سے رکھا گیا ہے، اور اس میں جو ہے بچوں کے ساتھ جو ریپ کے کیسز ہیں اور لا آف ریپ جو ہے اس میں جو کلپریٹس ہیں، افینڈرز ہیں، ان کی سزا بڑھائی گئی ہے، اور ریسنٹلی جو ہے نیا قانون جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پاس کیا ہے. اس ضمن میں it has to be acknowledged that occasional voices are raised against the very concept of emerging religion and state, but the people of Pakistan, most of whom are poor religious people, will never permit the removal of Islamic provisions from the law. تو ہماری جو ریلیجیس پروویژنز ہیں، ہماری جو اسلامک پروویژنز ہیں، ان کو بھی مختلف مکاتب فکر جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو سوشل سیٹ اپ ہے اور ہماری جو ریلیجیس رائٹس اینڈ ریچولز ہیں ان کے مطابق جو ہے ان اسلامک پروویژنز کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن سے ریموو کرنا یا امینڈ کرنا it would be difficult and it would be an appropriate step. No parliament or even dictator has had the courage to alter these provisions. The only way they can be altered is by referring the matter to the people of Pakistan through a referendum. تو ظاہر ہے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے، majority of the people living in the country are Muslims, and we have our own culture, we have our own religious history, and we have to obey, we have to abide by our religious and social norms. تو اس کے ساتھ جو ہے ہمیں ان ریلیجیس پروویژنس کو جو ہے وہ مینٹین رکھنا ہوگا، اس سوشل سیٹ اپ کو مینٹین رکھنے کے لیے، ملک میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنے کے لیے. ان شارٹ the Islamic provisions are there to stay, and the demand for further Islamization can increase any time depending on the political atmosphere. تو ابھی مختلف مکاتب فکر سے
اور زیادہ اس میں اسلامک پروویژنس جو ہیں ان کو انسرٹ کرنے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. تو جو پہلے سے آلریڈی ہیں وہ تو کانسٹیٹیوشنس کے اندر پروویژنس مینٹین ہے, اور مختلف جو سوشل سیکشنز ہیں یا مختلف ہمارے جو ریلیجیس سیکشنز ہیں ان کی طرف سے جو ہے ود دا پیسج آف ٹرم ڈیمانڈ اور بھی پروویژنس کی ڈیمانڈ ہیں جن کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں شامل کیا جائے, یا جن چیزوں کو جو ہے وہ لیجسلیشن کے پروسیس میں جو ہے اگنور کیا جاتا ہے. اب اسلامک لا ہے بیسیکلی اٹ از کنسرنڈ ود دا قرآن اینڈ سنہ, اور the legal content of these two sources has been derived by various schools of law and is recorded in their authentic manuals. The law in these sources is converted into statutes written in English, which may then be translated into Urdu, but the official version remains in English. To interpret these texts and to deal with occasional hard cases, there is need for trained judges and lawyers who will finally apply these laws. تو ظاہر ہے بیسک جو پرائمری سورس اسلامک لا کے اندر وہ دا ہولی قرآن اور سننا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے 4 سکولز آف تھاٹ ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اجماع کا کانسیپٹ ہے یا اجتہاد کا کانسیپٹ ہے یا قیاس کا کانسیپٹ ہے, جو ہمارے ریلیجیس جو میتھڈز ہیں لیجسلیشن سے ریلیٹڈ. تو اس کے لیے ہمارے جورسٹ جو ہیں ان کو ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت میں ویل ورسڈ ہوں, وہ فقہ کا علم رکھتے ہوں, انہوں نے وہ 4 سکولز آف تھاٹس کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کیا ہو, اور وہ فقہ کے جو بنیادی اصول ہیں ان کی جو سپرٹ ہے اور ان کی جو اپلیکیشن ہے اس سے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ ایکوینٹڈ ود ہوں, ان سے آشنا ہوں. پھر جو ہے چیزوں کو وہ اسلامک پرسپیکٹو سے وی کین انٹرپریٹ یا وی کین امپلیمنٹ یا وی کین اپلائی on our daily routine of life and on our dispute and controversies between the individuals. A number of educational institutions were set up. The first of these is the Faculty of Sharia and Law within International Islamic University. تو اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں جو ایک سیپریٹ فیکلٹی اسٹیبلش کی گئی ہے جس کا نام ہے فیکلٹی آف شریعہ اینڈ لا, وہاں بھی جو ہے ہمارے یہ جو اسلامک ڈاکٹرنز ہیں, ہماری یہ جو اسلامک ٹیچنگز ہیں, ہمارا یہ جو اسلامک فقہ ہے, اس سے ریلیٹڈ وہاں ہمارے مختلف جو جید پروفیسر اور ہمارے محقق لوگ, ہمارے فقیہ اور محدث لوگ جو ہیں وہاں ان چیزوں پہ ریسرچ کر رہے ہیں, اور جو ہماری زندگیوں کو بہتر جو انسٹرکشنز اور جو میتھڈز آف جورسپروڈنس ہیں ان پہ وہ کتابیں لکھ رہے ہیں, ان پہ لٹریچر لکھ رہے ہیں, ان پہ مختلف آرٹیکلس لکھ رہے ہیں, اور گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ مختلف اینگل سے جو ہے وہ یہ جو ہماری اسلامک پروویژنز ہیں یا جو ہمارے اسلامک لاز ہیں ان پہ ریسرچ کر کے ہماری گورنمنٹ کو جو ہے وہ بھی پرپوزل دے رہے ہیں, سجیشنز دے رہے ہیں, گائیڈ کر رہے ہیں کہ کیسے ہم جو ہے ایک اسلامی اور فلاحی جو ریاست ان لیٹر اینڈ سپرٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کر سکیں. The idea underlying these institutions along with other courses all over the country is that the country should have a trained manpower with the ability to settle disputes in the light of the Islamic provisions. تو اس ریسرچ کا مقصد, اس اسٹڈی کا مقصد یہی ہے کہ ہم فیوچر میں ایک ایسی جنریشن پیدا کریں جو جن کے پاس اپنے مذہب کا نالج ہو, جن کے پاس انگلش کا نالج ہو, جن کے پاس ماڈرن لینگویجز کا نالج ہو, اور جو اپنے کلچر کو, اپنے مذہب کو, اپنے اسلامی جو روایات ہیں, اپنے ہمارے جو سورسز آف لا ہیں ان کو جو ہے وہ بہتر انداز سے انٹرپریٹ کر سکیں اور اپنی زندگیوں میں اپلائی سکیں. ریسنٹلی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, گورنر چودھری سرور کی طرف سے جو اسٹیپ لیا گیا ہے کہ تمام یونیورسٹیوں میں اب ڈگری حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے وہ ضروری کر دیا گیا ہے. تو اس سے جو ہے ہمیں جو اخلاقی طور پر اور سماجی طور پر اور مذہبی طور پر جو ہے ہم اسٹرانگ ہوں گے, ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کا موقع ملے گا, اس کا ترجمہ سیکھنے کا موقع ملے گا, اور ہمارا چونکہ اسلامک ہمارا جو ریلیجیس ڈاکٹرن ہے کہ
the Holy Quran is the source of all sources of knowledge. تو جو قرآن جو ہے ہدایت اور رشد اور دانائی کا اور جو نور کا سرچشمہ ہے، اس سے ہمیں اور زیادہ جو ہے وہ رہنمائی ملے گی، اور ہم اگلی نسل کو، اگلی جنریشن کو ہم ایک بہتر انداز سے جو ہے وہ تیار کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو.